ہم نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک اسپیکر جو ہے وہ اپنی کرسی سے اٹھتا ہے، ایوان میں بیٹھتا ہے اور پھر بھارت کو للکارتا ہے اور پوری قوم کی نمائندگی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہاں کے سیاستدان بھی، یہاں کے حکمران بھی، یہاں کے بچے بھی، یہاں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اور میرے یہ کیمرہ مین بھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ ہم تختہ اور تخت میں سے ایک چناؤ کرتے ہیں، ہم اجل شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے؟ بندوق کسے کہتے ہو؟ ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ اس وقت سے ملتا ہے ہمیں، اس وقت سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا سبق جب ماؤں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب۔ جناب سلمان غنی صاحب، جناب سلیم بخاری صاحب، جناب شاہ حارث صاحب، جناب رانا عظیم صاحب، امین شاہد نعیم صاحب، شاہد چودھری صاحب، جناب ریاض صاحب، محسن بلال صاحب، علی طارق صاحب، وہ بھی بیٹھے ہیں اس وقت پہ۔ میں آپ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے یا آپ کی خدمات کے نتیجے میں ملا ہے، جو جن کی ہم سب عینی شاہد ہیں، ہم ان سے آپ کو یہ خدمات سر انجام دیتے ایک عرصہ سے دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بلا شبہ ایک بڑی امتیازی کارکردگی ہے، اور آپ کو طبقہ حسن امتیاز ملنا، آپ کی کارکردگی کو سراہنا، یہ اس بات کی سند ہے کہ آپ نے اس شعبے میں جیسے جامی صاحب نے اپنی خدمات سر انجام دی، سلیم بخاری صاحب نے دی، اور مختلف اوقات میں آپ کا جو کردار رہا ہے، آپ کا صحافتی کردار کا شاندار رہا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نے بڑی خدمت کی۔ جب آپ کی کل دعوت مجھے وصول ہوئی تو میں اس بات پر بھی خوش تھا کہ آپ کو یہ ہوئی، اور جو آپ کا موضوع تھا وہ موضوع اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے۔ میں آپ سے یہ بات کرتے ہوئے کوئی تعامل نہیں کروں گا، اور میں اپنے الفاظ کو بھی میں گھما پھرا کر بیان نہیں کروں گا، میں بڑی واضح اور دو ٹوک بات کروں گا کہ جنگیں کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ جنگیں بنیادی طور پہ ہلاکت ہیں، اور ہلاکت کا وہ پیمانہ جو ان جنگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تاریخ اس کی شاہد بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کہیں دیکھا نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس جنگوں میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو پھر ایسکلیٹ ہونے کے بعد، تناؤ بڑھنے کے بعد، لڑائی بڑھنے کے بعد جیت کی خاطر آپ عملی طور پر اس صلاحیت پر جاتے ہیں۔ اور ابھی کچھ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایٹمی صلاحیت ہے اور جو ایکسپوجر اس کا ورلڈ وار 2 میں تھا، اس سے یہ 10,000 گنا زیادہ درجہ حرارت میں اضافہ، اور اس کی ملین ٹریلین ٹائمز زیادہ امپیکٹ آن لائف آف ہیومن، ایوری ہیومن بینگ اس سے متاثر ہو گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 ارب سے زیادہ سنگل ایکسپوجر کے ساتھ متاثر ہوں گے، اور وہ متاثر ہونا ہلاکت ہے۔ وہ صرف کوئی چھوٹا موٹا کسی کا کوئی میڈیکل سائڈ افیکٹ نہیں ہے،
It is just death order. کہا یہ جا رہا ہے کہ 25 سال تک سورج نہیں ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ 5 جنریشنز either will be handicapped medically اور اپہج ہوگی, متاثر ہوگی, اور وہ متاثر ہونا بھی کوئی بڑا شدید نہیں ہو, اس کی کوئی جینیٹیکل ایویڈنس پہلے نہیں ہے, اور جو ایک ہے وہ یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ جب یہ ملین ٹائمز زیادہ امپیکٹ کرے گا تو وہ متاثر ہونا بھی اٹ از آلموسٹ لائک ڈیتھ. دریاؤں کا پانی, سمندروں کا پانی قابل استعمال ہے. اب ایسی صورت میں ایک شخص جو یہ صلاحیت رکھتا ہے پھر وہ آمادہ ہے جنگ پہ اترا ہے. اور کس بنیاد پہ اترا ہے جنگ پہ؟ پہلگام میں مدعا یہ ہے کہ دہشت گردی ہے. اب جس پہ الزام لگے وہ ثبوت مانگنے کا حق رکھتا ہے, لیکن ثبوت نہیں ہے. اور یہ اب صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ بین الاقوامی سطح پہ ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے کہ آپ نے اگر کسی کو بارے الزام ٹھہرانا ہے, مورد الزام ٹھہرانا ہے, تو کوئی ایویڈنس ضرور ہے. اب دنیا میں جہاں پر بھی کہیں ایسے معاملات پیش آئے ہیں تو ان کی ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کو آسانی سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس تاریخ کو سامنے رکھ کر ایسے معاملات کو جانچنا پڑے گا. تو پہلگام میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود مودی بضد ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہر صورت یہ پہلگام کا ملبہ پاکستان میں ڈال دوں. اور ریاست پاکستان انتہائی ذمہ داری کے ساتھ, جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے, پاکستان کہتا ہے کیونکہ مجھے آپ کے لوگوں پر اعتماد نہیں, آپ کو میرے پر نہیں, تو ہم تیسرے فریق کے پاس چلتے ہیں ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن پر. اب جب تنازع ہو دو لوگوں کے درمیان, ایک بائیلیٹرل ڈسپیوٹ ہو, تو اس میں ہمیشہ آربیٹر تیسرا آتا ہے, بات کرتا ہے. تو اب یہ وہ جو دنیا نے اپنے کئی 100 برسوں کے نتیجے میں ایک تیسرے فریق کی تفتیش کو تسلیم کرنے کا فارمولہ بنا رکھا تھا, پاکستان نے آفر کیا, وہ سنتا بھی نہیں اور جواب بھی نہیں دیتا. اس سے اس کی نیت عیاں ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ لازمی طور پہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ جنگ کرتا ہے. وہ ہمارے سویلین پلیسز کو ہٹ کرتا ہے. وہ مساجد ہیں جہاں پر یہ میزلز آ کے رکھتے ہیں. وہ ہماری سیٹلمنٹس ہیں. لاہور ہمارا شہر ہے, بستہ قریب 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے لگ بھگ. مرید کے ایک بڑی تھکلی کنجسٹڈ انہیبیٹیشن ہے. بہاولپور, احمد پور شرقیہ جہاں پر وہ مسجد ہے, اس کے ارد گرد بہت بڑی آبادی ہے, اور وہ بغیر اس بات کی پرواہ کیے وہاں پر آگ بارود کی بارش کرتا ہے, اور اتنی خوفناک کرتا ہے جس کے نتیجے میں سویلین ہلاکتیں ہوتی ہیں, خواتین شہید ہوتی ہیں, بچے شہید ہوتے ہیں. اب پاکستان اس معاملے میں سنتاس معاہدے کو بھی بڑی تشویش کی نظر سے دیکھنا تھا کہ میری تو لائف, میری زندگی میرا پانی ہے, اور دنیا کے جو مانے ہوئے قوانین ہیں, جو تسلیم شدہ قوانین ہیں واٹر یوزیج کے, واٹر شیئرنگ کے, اس میں رائٹرینس کے لاز ہیں, اور رائٹرینس کے لاز آج نہیں بنے. دنیا جہان میں شیئر بیسنس ہیں, یورپ میں شیئر بیسنس ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں شیئر بیسنس ہیں, یہ ساؤتھ ایشین ریجن میں شیئر بیسنس ہیں, پوری دنیا میں شیئر بیسنس ہیں. آپ کہیں پہ بھی جا کے بات کریں تو شیئر بیسنس کی ایک ورلڈ ایکسیپٹڈ ایک اس کی نارم ہے, جس سے باہر نہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے, جس سے نہ باہر کوئی ٹریٹی ہوتی ہے, جس سے باہر نہ کبھی کوئی کسی قسم کا لیگل ڈراپ سامنے آتا ہے.
تو ہم اس چیز کو بھی بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ایک ایسا معاہدہ جو ٹائم ٹیسٹڈ تھا، جس میں 71 کی جنگ میں بھی وہ انڈس واٹر ٹریٹی وہ کہ اس کو نہ ایبروگیٹ کیا گیا، نہ ابینس میں رکھا گیا، نہ ٹرمینیٹ کیا گیا، وہ چلتی رہی. 65 کی جنگ میں بھی چلتی رہی. اور جب یہ ٹریٹی کی گئی تھی کن حالات میں کی گئی تھی کہ آفٹر ایوری یوزیج آف واٹر کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ یہ دونوں ممالک جنگ کے گھانے میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ 51 52 53 یہ سال بڑے تشویش کے ساتھ رہے پانی کے استعمال کے اعتبار سے. تو تب کی حکومتوں نے یہ سوچا کہ ایک معاہدہ کریے، وہ معاہدہ اس قابل ہو کہ جو ٹائم کے ٹیسٹ کو پاس کرے، وہ معاہدہ اس اہمیت کا حامل ہو کہ کوئی بھی اور کانفلکٹ اور کوئی بھی اور وجہ اس معاہدے کو سیبوٹیج نہ کرے. تو ایک بائی لیٹرل ٹریٹی سائن کی گئی، اور ٹریٹی کے بھی ہم جنیوا کنونشنز کے سگنیٹری ہیں کہ جب دو بائی لیٹرل دو ممالک کے درمیان ٹریٹی ہوگی تو اس کو لکھا کیسے جائے گا، اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا، اور بائی لیٹرل ٹریٹی کی اہمیت، انفورسمنٹ اور اس کی سینکٹی کیا ہوگی، اس پر بھی ہندوستان کی سگنیٹری ہے جنیوا کنونشن کا اور پاکستان کی سگنیٹری ہے. تو ہم تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو مودی گورنمنٹ میں یہ سندھ پاس معاہدے کا جو اس کی ابینس کی بات آ رہی ہے، جو یہ کر نہیں سکتے، جو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، جو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ہمارے پاس بھی واٹر آپشنز میں بے شمار آپشنز ہیں. تو یہ کیسی حماقت اور ہلاکت خیزی کا راستہ ہے جس پر مودی سرکار چل رہی ہے. یعنی نہ پہلگام میں ہمیں وہ ثبوت دے رہے ہیں، نہ ہمیں سندھ پاس معاہدے کی یہ جو وطنی کی داستان ہے اس میں کوئی اس چیز کا ذکر ہے، کیونکہ وہ بائنڈ کرتا ہے وہ جو ٹریٹی ہے اٹسیلف، کہ اس کو ایسے یونیلیٹرلی ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ انڈیکیٹو تھا، سجیسٹو تھا کہ جس بات کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مودی سرکار پاکستان پر حملہ کرے. اب یہ حملہ ہو گیا. اب اس حملے کے بعد پاکستان کے پاس دو آپشنز. پہلا آپشن ادھر وی شوڈ ایکسپٹ دس ہیگمنی، اس کو ہم تسلیم کر لیں، ہم نیوکلیئر وار کو اوائڈ کریں، ہم مان لیں کہ یہ ہندوستان ایک اس خطے پہ اس کی یہ سپریورٹی بن گئی ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے ریاستی سطح پر انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کرے گا، اور وہ اکھنڈ بھارت کی سوچ. یہ صرف کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نیو دہلی میں آپ ابھی جا کر سوشل میڈیا پہ یو کین اسکرول، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نیو دہلی کی جو پارلیمنٹ بلڈنگ ہے اس پہ اکھنڈ بھارت کا میپ ہے، اور اکھنڈ بھارت وہ اشوکا ٹائمز تک لے کے جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ جا کے وہ افغانستان کے کچھ حصے، پاکستان سارے کا سارا کو سارا نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سب کو وہ اکھنڈ بھارت، ایک بھارت اور اس کے ساتھ شیوا کی معراج کی تصویر پیچھے لگاتے ہیں. وہاں سے سورس آف اسٹرینتھ لیتے ہیں. اور یہ وہ سوچ ہے ہندوتوا کی جس کو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ، جہاں پر مسلم، سکھ، عیسائی کاؤنٹ، آپ وہاں پہ مختلف مذاہب گنتے جائیں کہ میں پوری تفصیل نہ بتا سکوں، لیکن ہندوستان میں بسنے والے مذاہب کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ ہندوتوا کی سوچ کے ساتھ، اکھنڈ بھارت کے اس فلسفے کے ساتھ پاکستان پر حملہ ہوتے ہیں. ان کا پانی روکنا، ان کا پاکستان پہ حملہ کرنا، پہلگام کی وہ فرضی کہانی اسی طرح کی جیسی پلوامہ کی تھی. اور وہ یہ صرف پلوامہ تک نہیں، چھتیس گڑھ تک اس کی کہانی کا سفر جاتا ہے. جب یو ایس پریزیڈنٹ کا وزٹ اس ٹائم پر بھی تھا جب ایک اور اس طرح کی کمپاکٹڈ ایک سٹوری کریٹ کی گئی اور الرٹ پاکستان کو. اب یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ میرے کیا میں اپنے ملک میں خود 90,000 بندہ معلوم ہے. میرے پاس تو یہ ایویڈنسز بھی ہیں کہ رائل کو فنڈ کرتی ہے. میرے پاس یہ ایویڈنسز بھی ہیں جو میرے ویسٹرن بارڈرز میں سے آتے ہیں، وہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں، اور پیسے دینے والے افغانستان میں بیٹھے جن کا ذکر ابھی سلیم بخاری صاحب نے کیا کہ ایک بڑا ان ہولی نیکسس ابھی نظر آ رہا ہے، اور اس میں ایک اپنی کرتوت دکھا بھی دی ہے. تو وہ وہاں سے پیسے دیتے ہیں انڈین
रॉ इंटेलिजेंस विंग, जो रिसर्च इंटेलिजेंस विंग है, वो उनको फंड करता है। यहाँ पर कुलभूषण पकड़े जाते हैं, ये एक दो रात की बात नहीं, ये तो कई एक दिहाई से चलती कहानी का किस्सा है। ये दहशत जो राज पाकिस्तान में कर रही है, मुझे बताएं। हाई कोर्ट के बाहर मैंने क्लास खुद सर्वाइव किया है फ्यू मिनट्स के साथ। मैं एक दिन अपनी बाल रोड के ऑफिस में था तो मुझे पता चला मेरे बिल्कुल नीचे प्लाजा होटल के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हो। पहले मैं सुनता था किसी क्वेटा में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो मेरे से बड़ा डिस्टेंस है। मैं सुनता था कि माइन फटी है कहीं, दैट इज इन सम ट्राइबल एरिया, तो बड़ा डिस्टेंस है मेरे से। तो मैं देखता था, मैं सुनता था, मेरे से दूर ये बातें हुई। फिर मैंने वो ब्लास्ट अपनी खानकाहों में, मदारस में, मसाजिद में, स्कूलों में, आई हैव सीन दैट एविडेंस ऑन माय हैंड्स। छोटे मासूम बच्चों की शहादतें, क्या मैं दहशतगर्दी कर सकता हूँ? तो खुद उसका देखते हैं। अगर आप आज ये समझते हैं कि उन मतरूक बातों पर, उन मतरूक दलीलों पर, इसमें मैं I will say that unless there was an evidence, हिंदुस्तान के पास कोई मुकदमा नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ। और आज फिर जब उसने ये हमला किया, अफवाज पाकिस्तान ने एक ऐसा रिजॉल्व दिखाया, एक ऐसी अनपैरेलल्ड ब्रेवरी दिखाई जिसका कोई मुकाबिल नहीं। पाकिस्तान की अफवाज ने वो स्किल सेट दिखाया, पाकिस्तान ने वो अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपरियरिटी दिखाई, पाकिस्तान ने अपनी रिस्ट्रेंट को पहले दुनिया के सामने प्रूव किया। गवर्नमेंट ने अपनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के साथ पूरी दुनिया को बावर कराया। तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक के गुजरे कारगर, 100 से ज्यादा ममालिक के हेड ऑफ स्टेट को लिखे गए मरासले, भेजी गई तारीफ, भेजे गए डोजियर्स, डिटेल्स दी गई। इन सब में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने अपना सफारती महाज पर जबरदस्त तरीके से मुकदमा लड़ने के बाद, और विद इन टाइम, देर नहीं, और इतना मौसर हुआ। S-400 दुनिया का सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। उसकी एक बैटरी की कॉस्ट बताया ये जाता है कि वो पूरी की पूरी एक ब्रिगेड फॉर्मेशन की पूरी तादाद से ज्यादा, वन बैटरी कॉस्ट से ज्यादा। बैटरी की तादाद कितनी थी तो डिस्क्राइब नहीं, ये तो डिटेल्स जब आएंगी और चलेंगी पता, लेकिन मुताद अंदाजे के साथ ये बताया जा रहा है कि दैट एयरबेस एंड द टोटल डिफेंस सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जिसको इंटरनेशनल कमेंटेटर्स जो उनके साथ मुंसलिक हैं, जो दुनिया के अंदर एयरक्राफ्ट्स की और वॉरशिप मशीन्स की और रडार सिस्टम्स की तहकीक करते हैं, उनके मुअस्सर होने की, उनके कारगर होने की, उनकी तफसील छापते हैं दुनिया के मुख्तलिफ पेपर्स में। अब वो ये तफसील दे रहे हैं कि S-400 की डिस्ट्रक्शन इज अ केस स्टडी इन दिस वॉर। ये राफेल प्यारे ये बताया गया था, खुद मोदी साहब ने इनका जिक्र किया था, इसलिए ये इनकी अहमियत ज़्यादा सामने नहीं, लेकिन astonishing detail. It is considered to be one of the latest generation super sophisticated warplane जो ना तबाह हो सकता है और ये भी सलाहियत रखता है कि अपने बंदे मुकाबिल को चंद लम्हों में बड़ी सूरत के साथ उसको वो बिल्कुल आउट ऑफ यूज कर सके। और उसकी कीमत का अंदाजा करें 63,000 करोड़ इंडियन रुपी है। पाक रुपी में वो एक्सेल्स देन मोर देन 144,000 करोड़ रुपीस, और ये 267 मिलियन US डॉलर का रहता है। और जो पाकिस्तानी फाइटर्स उनको लड़ने में, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन वो जेट्स जो हमारे लिए हैं, उनके मुताबिक आप सब जानते हैं। वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बड़ी अपनी जान-फशानी के साथ अपना पेट काट के अपने बहुत से डिफरेंट चीज़ों में पैसा देने के उन सारे बढ़ाई को रोक कर अपनी एक सुपरियरिटी कायम की हुई है। वो सुपरियरिटी आज आपके दफाए वतन में कारगर साबित हुई। अगर मेरे पास ये सलाहियत न होती, मेरी एयर बेस कामरा इन जहाज़ों को बना न रही होती, मेरे पास ये सलाहियत न होती कि मेरे ये जहाज़ दफाए वतन में इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को, क्योंकि कुछ चीज़ें
शायद इज बियॉन्ड माई मैंडेट टू स्पीक अबाउट, लेकिन इट इज़ ऑन द सोशल मीडिया, आप देख सकते हैं उसकी क्या वेरासिटी है क्या नहीं है, एंड इट इज़ इन द मीडिया ऑल्सो, बट इट इज़ वेरी राइटफुली रिपोर्टेड। अब ये जितनी बातें मैंने आपके साथ की हैं, क्या मुझे कोई ब्रीफिंग्स दी गई होगी? माई मीडिया हैज रिपोर्टेड। मैं ये आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जैसी खबरियत आपने दी, मेरा ये मानना था, और मैं तारीफ इन चीज़ों का मैं पढ़ता हूँ, इनको देखता हूँ कि जंगों में सबसे पहला कत्ल जो होता है वो सच को। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि सहाफती सरहदों की हिफाजत जंगों में जरूर पामाल होती है, ये मैं तस्लीम करता हूँ। आफ्टर ऑल द पीपल दोज हु आर रिपोर्टिंग, उनकी पैट्रियटिज्म भी होती है, उनकी नेशनल स्पिरिट भी होती है, नेशनलिज्म भी उनके अंदर। लेकिन मैं पाकिस्तान की सहाफती बरादरी बिलूम, मैं किसी एक का नाम लेकर नहीं, मैं सबको हर तरह की सहाफत से मुंसलिक, चाहे वो प्रिंट की है, चाहे वो टेलीविज़न की है, चाहे सोशल मीडिया पे और कुछ सहाफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आपकी इंतहाई जिम्मेदाराना आपने अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ अदा की। आपने लोगों तक हक़ाइक़ को भी पहुँचाया, आपने वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, आपने हेट इंस्टिल नहीं किया, आपने इस क्लीवेज को फर्दर डीपन नहीं किया, आपने अपनी नेशनलिज्म का इजहार किया, आपने अपनी पैट्रियटिज्म का इजहार किया, लेकिन हक़ाइक़ को सामने रख के सच को सच कहकर पाकिस्तान की सहाफत की निकार को आज दुनिया में तस्लीम कर। मैं समझता हूँ कि आपका किरदार बड़ा शानदार था और आप सब इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जो करारदाद अभी आज़म चौधरी साहब ने जिन निकाब का जिक्र किया, मुझे आपके दोस्त मिलते रहते हैं, no sailor mind can be against the freedom of expression. Yes, the freedom of expression is the key and the lifeline for the democracy. इसमें कोई दो राय नहीं। जबरी गुमशुदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर ये होती है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कुछ कवानीन जो सहाफत के ऊपर कर्दन लगाते हैं वो बने हैं तो गलत बने हैं। अब जैसे पीटा का लॉ है, तो मेरे पास कुछ आपके जर्नलिस्ट है, तो मैंने वो ड्राफ्ट उनके आगे रखा, मैंने कहा कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ लॉ है, पीटा का लॉ क्या कहता है। पीटा का लॉ, ये 3 आर्टिकल्स हैं जो मेरे सामने हैं, ये कहते हैं कि if anybody creates a doctored or a cheated or a fabricated video, he takes my head or she takes my head. It is somebody else's voice. It is somebody else's dubbed voice, and it is posted on my face. Then where do I go? There is no law. तो मैंने आपके साथियों से कहा कि आप बैठें, इस पर बात करें, डायलॉग होना चाहिए, शदरे ममनुआ मत कहें किसी चीज़ को। आप बैठें, डायलॉग का रास्ता खोलें, आपके मुफादात होंगे, होने चाहिए। आप सहाफ़ी हैं, आपकी गोबंदी भी है, होनी चाहिए, ये गलती है, कोई इसमें शक नहीं। लेकिन बुनियादी मकसद आप सबका एक है, और हमने ये टेस्ट पास किया, ये टेस्ट हमने इस गन के मौके पर पास किया। मैं आपको समझता हूँ कि जो पास एक विद फ्लाइंग कलर्स आपके पॉलिटिकल लोगों ने पास किया है, आपकी कौम ने पास किया है। इतनी हॉरिबली डिवाइडेड पोजीशन थी कि मैं खुद उसका विक्टिम रहा। इतनी हॉरिबली डिवाइडेड क्लीवेज थी, इतनी डीपन क्लीवेज थी कि इसको समझा नहीं जाता था कि कैसे इसको काटा जाएगा इस पूरी तकसीम को। लेकिन एट दिस कॉल ऑफ नेशनल यूनिटी पूरी कौम मुख्य हो गई खड़ी। तो इसमें मेरी आपसे ये है कि बिल्कुल ये जो बुनियादी बातें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। गलत मुकदमात किसी पर कहीं नहीं होने चाहिए, ये किसी के ऊपर कोई जबरी गुमशुदगी तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं होनी चाहिए। कवानीन जो सहाफत पे कर्दन लगे वो भी नहीं होनी चाहिए। तो आप सब हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह करीम से दुआ हूँ कि ये जो सीज़ फायर है
یہ سیز فائر مستقل امن کا باعث بنے، اس خطے میں امن ہو، اس خطے میں خوشحالی ہو، یہاں پر لوگ امن سے رہیں اور یہاں پر موت کا رقص نہ ہو، یہ ہماری خواہش ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی ناقص اندیشی میں ہماری امن کی خواہش کو خدا کا خاصہ کمزوری سمجھے تو 10 مئی اس کے لیے ایک روز روشن کی طرح واضح ثبوت ہے کہ ایسا کبھی سوچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔